السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کو ایشیا کا وہ خطرناک ترین سڑک دکھانے جا رہا ہوں جو پاکستان کے ایک بہت ہی خوبصورت علاقے کو جاتا ہے۔ جی ہاں، اسی علاقے میں 3 لاکھ سے اوپر لوگ رہتے ہیں اور روزانہ اس سڑک کا استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ ہسپتال بھی جاتے ہیں، شہروں میں بھی جاتے ہیں اور روزگار کے لیے بہت دور دور تک اسی سڑک کا استعمال کرتے ہیں۔ تو چلو اس سڑک کا میں آپ لوگوں کو نظارے کروا دیتا ہوں، اور اس سڑک کو چمچماتی ہوئی شام کا نام بھی دیا گیا ہے کیونکہ یہ بہت دور سے شام کی طرح دکھتا ہے اور بہت ہی خطرناک ہے۔ جب بارش ہوتا ہے تو پھر اس میں نہ تو پھر سڑک کا پتہ چلتا ہے اور نہ نالے کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کے علاقے کا سڑک کیسا ہے وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ بھائی صاحب، یہ ایک ایسا خوبصورت علاقہ ہے جو ناران کاغان مری سوات سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن بدقسمتی سے اس علاقے کو پسماندہ رکھا، لیکن وہ مجھے نہیں پتا کہ اس علاقے کو کیوں پسماندہ رکھا گیا ہے۔ بھائی صاحب، آپ لوگ کہو گے کہ یہ تو لنک روڈ ہے۔ بھائی صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ علاقہ جو ہے بہت ہی زیادہ پسماندہ ہے اور یہ روڈ جو ہے پورے 3 لاکھ آبادی کو ریکور کرتا ہے۔ اب سین کچھ اس طرح ہے کہ اسی روڈ کو استعمال کرتے ہوئے لوگ اسپتال بھی جاتے ہیں اور اسی علاقے کے سیاسی لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ بھی جاتے ہیں اور وہاں پر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پارلیمنٹ میں یہ گفتگو نہیں کرتے کہ بھائی صاحب ہمارے سڑکیں خراب ہیں، خدا کے لیے اس کو بلیک ٹاپ کر دو۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ ہو جس کو اسی طرح کا سڑک گیا ہو جو 3 لاکھ آبادی والا علاقہ ہو۔ بھائی صاحب، یہ ایشیا کا واحد ایک ایسا علاقہ ہے جس کا 3 لاکھ آبادی ہے، لیکن اس کی سڑکیں جو ہے آپ لوگ خود اس کا منظر دیکھ سکتے ہو۔ اب میں نے اس کو ایشیا کا خطرناک ترین سڑک اسی لیے کہا کہ پچھلے مہینے میرے ساتھ ایک دوست آیا تھا جو UK سے تعلق رکھتا ہے اور ہمارا پاکستانی بھائی ہے۔ اس کو میں گھمانے کے لیے اپنے علاقے میں لے کر آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے زندگی میں، وہ گھومتا رہتا ہے اور ایک یوٹیوبر ہے، اس نے کہا کہ میں نے اپنے زندگی میں اتنا خطرناک سڑک کہیں پر بھی نہیں دیکھا۔ جب ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہاڑی علاقوں میں اتنے خوبصورت سڑکیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ چھوٹی سی مثال لے لیں تو ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے اور انڈیا کے ساتھ بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور وہاں پر بھی دیہات میں لوگ رہتے ہیں، لیکن بھائی صاحب وہاں پر ایسا کوئی سین نہیں اور نہ ہی ایسے سڑکیں ہیں، کیونکہ وہاں کے زیادہ تر پارلیمنٹ میں جب سیاسی لوگ جاتے ہیں تو ان کا یہی فوکس ہوتا ہے کہ بھائی سڑک بنانا ہے، اسپتال بنانا ہے، ہم نے عوام کو سہولت دینا ہے۔ اور جب پاکستان کے اندر کوئی پارلیمنٹ جاتا ہے تو اس نے یہی سوچنا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب میں نے جائیداد بنانا ہے، میں نے بنگلہ بنانا ہے، میں نے گاڑی لینا ہے، میں نے پراپرٹیاں بنانی ہے اور میں نے باہر ملکوں میں بھی پراپرٹیاں بنانی ہے اور اپنا مستقبل سنوارنا ہے، چاہے مجھے لوگ پھر الیکشن میں ووٹ دے یا نہ دے۔ یہ جو منظر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے بھائی صاحب، یہ اس علاقے کی سڑک کی ہے۔ بھائی صاحب، اب آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگوں کے علاقے کی سڑکیں کیسے ہیں۔ بس ہمارا اپنا وزیر اعظم سے یہی مطالبہ ہے اور ہمارے اپنے MP اور MNA صاحب کو بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے ہمارے اس سڑکوں کو ٹھیک کر دو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سڑکیں خراب ہیں تو خدا کے لیے ہمارے اس آواز کو آگے ضرور شیئر